جواد صاحب باڈی لینگویج ان کو نظر نہیں آ رہی ہے، اور مجھے تو آج لگ رہا تھا کہ پاکستان ایک پیتھیٹک سی ٹیم ہے، کیونکہ پاکستان کا جو فیلڈنگ کا ریکارڈ تھا اس ورلڈ کپ پہ بہت ہی زیادہ اچھا تھا. پہلے اسامہ میر، اس کے بعد عبداللہ شفیق، پھر بابر اعظم، پھر مس فیلڈز. یہ فیلڈنگ کا معیار بہت ہی خراب ترین رہا آج کے میچ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ فیلڈنگ کی کرنی چاہیے، کیونکہ دا موسٹ امپورٹنٹ فریز ان کرکٹ از کہ کیچز ون یو میچز. انفارچونیٹلی ہم نے اسٹارٹ آف ہی بہت برا کیا. اسامہ کا پہلا میچ تھا، ہم نے بہت زیادہ اس کو بولا اس کے بارے میں کہ اس کو کھلایا جائے. انفارچونیٹلی ہی ڈراپڈ اے سیٹر، اور اس نے آپ کو نا میچ بہت حد تک کاسٹ کیا. اور اس کے بعد بھی میرے خیال میں فیلڈنگ جو دوبارہ عبداللہ نے کیچ چھوڑا اسامہ کا، آئی بلیو وہاں پہ بھی اگر 100 کے بعد بھی ان کا کیچ ہو جاتا نا تو پاسبلی ہم 360 پہ نہ جاتے. اسکور وڈ ہیو بین 330 340 سم تھنگ لائک دیٹ. لیکن وہ جو 20 25 30 رن ایکسٹرا ہوئے، دوبارہ عبداللہ نے کیچ چھوڑا، پھر ایک بابر اعظم نے کیچ چھوڑا. تو میرے خیال میں جب اس طرح کے میچز میں، بڑے میچز میں جب آپ کو اسکور پڑ رہا ہوتا ہے نا، دا بیسٹ تھنگ یور بالر وانٹس یو ٹو ڈو از نا کہ وہ آپ اپنے بالر کو سپورٹ کریں. انفارچونیٹلی شاہین کو اسامہ سپورٹ نہیں کر پائے، پھر اسامہ کو نہ عبداللہ سپورٹ کر پائے اور نہ ہی بابر اعظم سپورٹ کر پائے. میرے خیال میں اوور آل پچ بہت اچھا تھا. اٹ واز اے بیوٹیفل ٹریک ٹو بیٹ آن. آؤٹ فیلڈ باؤنڈریز بہت بڑی نہیں تھی. ایکسپیکٹڈ تھا کہ بڑے رنز بنیں گے. میرے خیال میں تھوڑا سا پاکستان ٹیم جو ہے نا انڈر پریشر تھی پچھلے میچ کی وجہ سے. جو انہوں نے پہلے بیٹنگ کی تھی، رنز نہیں کر پائے تھے، وہ بھی پریشر تھا. کچھ ڈیو کا جو فیکٹر ان کے دماغ میں تھا کہ ڈیو پڑے گا تو ویڈ لائک ٹو بیٹ سیکنڈ، ورنہ اس وکٹ پہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس میں آپ پہلے بیٹنگ نہ کرتے. تو ٹاس جیت کے جو آپ نے بیٹنگ کا فیصلہ کیا وہ بھی تھوڑا سا بیک فائر کیا. ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ غلط ہے، وہ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا گیا نا کہ اسپنرز کا ڈیو فیکٹر ہوگا، اسپنر ہمارے خلاف اتنے افیکٹو نہیں ہوں گے. وہ تو ایک پرسنل گین کے لیے فیصلہ تھا.